السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار اور طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ بات کریں گے کہ افغانستان سے دہشت گرد آئے ہیں اور ان کا نشانہ عمران خان ہے۔ اس کہانی کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے سینئر صحافی نے، اس پر بات کریں گے۔ اور کیا دوسری جانب عمران خان صاحب کو کوئی دوبارہ بڑی آفر ہوئی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی ایک بار پھر آفر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آفر کی بات تو چل رہی ہے اور ابھی اور لیکن آج عمران خان صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آفر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ڈیل وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کبھی بتایا نہیں جاتا۔ بیک ڈور مذاکرات جاری رہتے ہیں، جاری ہیں۔ دیکھیے نا، یہ جو ایوان صدر میں ملاقات تھی، بتایا گیا تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، بھانڈا پھوٹا تھا۔ پھر اسی طرح سے ڈکی میں جا کے ملاقاتیں تھیں، بتایا گیا تھا؟ بتانا پڑا تھا، بھانڈا پھوٹا تھا۔ برقع پہن کے جا کے ملاقاتیں کرنا، بتایا گیا تھا؟ ابھی تک نہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا بھائی وزیر اعظم لیکن اپنے بھائی کے وزیر داخلہ کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرنا، بتایا گیا تھا؟ نہیں۔ محمد زبیر جی، وہ جا کے مریم صاحبہ کے لیے ریلیف، وہ جا کے مل کے آئے، ملاقاتیں کی 2 بار، کانٹا لگ چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا تھا ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں ریزلٹس آتے ہیں تو پتہ چل کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ کھچڑی ہمیشہ پکتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اگر آپ کہیں آفر، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات تو چل رہی ہے۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب نے بھی بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ اس بار آفر ہوئی ہے۔ اچھا دیکھیے، شہزاد اکبر صاحب کا ایک اور معاملہ ہے۔ شہزاد، میں یہ کہتا ہوں کہ جو عادل راجہ کے بارے میں دعویٰ ہوتا ہے نا، یا عادل راجہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس میڈیا کے سینئر صحافتی ذرائع اور خاموش مجاہدین، ان کے پاس ہو نہ ہو، اندر کے سورسز جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کی پہلی بار جیل کے اندر سے تصویر کون لایا؟ شہزاد اکبر صاحب لائے تھے۔ تو اس لیے شہزاد اکبر صاحب کے پاس خبر ہوتی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے ہمیں وہ خبر بھی دی تھی کہ ایک صحافی جو ہے وہ پہنچ گیا اور اس چیک پوائنٹ تک پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے صاحب نے بلایا، سابقہ صاحب نے، اور پھر اس کو کہا گیا کہ کوئی نہیں، آپ کی ذرا موٹر وے چھوڑ کے آئے، نہیں، اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ اندر چلا گیا، اندر جا کے، یعنی پھر وہ صاحب خود لینے آ گئے، صاحب اپنے ساتھ لے گئے، تو پھر بندے آئے صاحب کے پاس سے اٹھا کے لے گئے اور چھوڑ کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ کامران شاہد کی بات ہو رہی ہے نا، جنرل باجوہ سے ملنے گئے تھے ہم، کیونکہ پہلے 10 بار نام لے چکے ہیں، اس لیے اب کوئکلی نکل رہے تھے۔ تو اس لیے بلی کا بچہ جب آپ پال لیتے ہیں نا، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کو چھوڑ کے آنا ہے، آپ چھوڑ کے آئے، بلی کا بچہ واپس آ جاتا ہے، پھر چھوڑ کے آئے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کرتے یہ ہیں کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یا ایسے تھیلے میں ڈال کے جس میں اس کو رستہ نظر نہ آ رہا ہو، چھوڑ کر آتے، اور کئی بار چھوڑ کر آتے گوشت مارکیٹ میں، اس کو چھیچڑے ملتے رہیں، پھر وہاں چھوڑ کے آتے، وہاں سے واپس نہیں آئے۔ تو ابھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی، میں کہاں لے کر گیا تھا میں آپ نے کہاں روک دیا؟ تو اس کو چھوڑ کر آیا جاتا ہے ایک جگہ پر، ٹھیک ہے، تو اینکر کو چھوڑ کر آئے تھے موٹر وے پہ، یہ واپس نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ کام ہوا تھا۔ اب بتائیں اب آپ کیا کہیں؟ اچھا، تو عمران خان کو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے پیغام پہنچایا ہے کہ آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، مگر جب تک ہم کہیں گے آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ کے تمام مقدمات رک جائیں گے اور نہ سماعت ہوگی، نہ کوئی فیصلہ آئے گا، پی ٹی آئی پر تمام کریک ڈاؤن بھی روک دیا جائے گا، لیکن اگر آپ یہ شرط نہیں مانیں گے تو 9 مئی کے تمام کیسز دوبارہ کھلیں گے اور کے پی کے کی حکومت بھی چلی جائے گی۔ اچھا، مجھے اب ایک اور چیز بتائیے، پچھلے 2 سے 3 روز میں علیمہ خان صاحبہ، بیرسٹر گوہر صاحب اور تیسری ایک شخصیت، ان تینوں نے یہ نہیں کہا کہ بنی گالہ جنگل ہے، وہاں عمران خان صاحب غیر محفوظ ہیں؟ شیر عبد المربت صاحب نے کہا، ٹھیک ہے نا، کھلا جنگل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کی گئی، تو بنی گالہ منتقل کرنے والی بات اب شہزاد اکبر کرے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، شہزاد اکبر صاحب کے پاس جو خبر ہوتی ہے وہ بڑی پکی خبر ہوتی ہے۔ اچھا، بنی گالہ منتقل کیا جائے گا، کیا جا سکتا ہے، آفر ہے، ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب کو بنی گالہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ عمران خان صاحب کے سپورٹرز تو یہ، اگر ان کو بھیجا جائے گا تو جانا پڑے گا، اگر وہ چاہیں یا نہ بھی چاہیں۔
نہیں یہ تو آفر ہے نا ان کو. نہیں اگر آپ کو کہیں نہیں آپ کو یعنی کہ حکم باؤنڈ نہیں کریں کہ باؤنڈ کریں کہ آپ نے یہ نہیں، عمران خان سے کوئی زبردستی بنی گالا پہنچا. کیونکہ اڈیالہ کی سیکورٹی ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے جانا ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بنی گالا نہیں جانا چاہتے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھا کے عمران خان کو پہنچا دیا جائے بنی گالا، یہ نہیں ہو پائے گا. اچھا مطلب کیا کہیں گے سیکورٹی یار؟ نہیں دیکھیے نا، بنی گالا جو ہے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف والوں نے اور پکا اسی لیے کیا. عمران خان صاحب ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانا بنی گالا. صحیح ہے، تو شہزاد اکبر لیکن صاحب وہ نے یہی آخری کہا ہے وقت نا. میں تو اٹک سے بھی نہیں اڈیالہ جانے چاہتے تھے. بالکل بھیجا گیا، لیکن وہ اگین جیل ٹو جیل ہے نا، اور اس میں لیکن اس کو سب جیل کر دیں گے نا. اس میں ان کے وکلا جو تھے وہ تھے کہ ان کو منتقل کیا جائے، اٹک سے منتقل کیا جائے، تو کیا گیا. پھر بعد میں وکلا نہیں مانا کہ غلط. بشرا بی بی کی مثال تازہ سامنے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو زبردستی بنی گالا بھیج دیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ. عمران خان صاحب سے بنی گالا جانے کی بات ہو جائے، پھر عمران خان صاحب بنی گالا جائیں، یہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، بائی فورس نہیں جا سکتے. نہیں، اپنی وجہ سے عمران خان جانا ہی نہیں چاہیں گے نا. تو یہ کہا ہے شہزاد اکبر صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے تو پھر وہی جواب دیا ہوگا جو آپ سب جانتے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. عمران خان صاحب اگر چلے گئے بنی گالا تو یہ تو اگین اس پورے سین میں عمران خان کی ہار ہے کہ دیکھو پہنچ گیا اپنے 300 کنال کے محل، وہی شور بچے گا دوبارہ. ہاں جو اب تک کی انہوں نے بھی کہہ رہی ہیں مجھے بنی اڈیالہ بھیجو، اور بنی گالا میں رکھا ہوا ہے. اور وہ جو لوگ شور کر رہے تھے وہ پھر چپ ہونے پر مجبور ہوئے نا کہ نہیں جی ٹھیک ہے، یہ تو عدالت بھی پہنچ گئی ہے، مجھے بھیجو، تب نہیں بھیج رہے. تو یہ ہوا تھا، اور بشرا بی بی کے ذریعے پھر ہمیں پتہ چلا کہ پیغام رسانی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد پھر اڈیالہ کی سیکورٹی ڈسکس ہونے لگی. اس کے بعد اب نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ صاحب دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایم ہی شوشا تھا. فوٹیج دیکھتے ہیں، دوبارہ فوٹیج دیکھتے ہیں، ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. آپ فوٹیج دیکھیے تو 3 لوگ ایسے نئے زیر تعمیر شدہ مکانوں سے باہر آ رہے ہیں شدید اندھیرے میں، جی جن کی چہروں پر کپڑا ہے نہیں، جن کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں اور دروازے بھی نہیں ہیں. اب یہ جو گھر ہیں، ان گھروں میں دہشت گرد افغانستان سے آئے ہوئے آ کے چھپ گئے. مطلب یہ نئے گھر ہیں، ان میں آگے صبح مزدور جو ہے وہ لیپا پوتی کا کام دوبارہ کرے گا، ٹھیکیدار آئے گا، کھڑکیاں منگوائے لیکن ان سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، ایلومینیم کی کھڑکیاں منگوائے گا، شیشے منگوائے گا، دروازے منگوائے گا، لگوائے گا، ٹائل منگوائے گا، کام کرے گا. تو یہ دہشت گرد جو ہے اچانک نئے زیر تعمیر گھروں سے باہر آتے ہیں. اور ایک دہشت گرد جو ہے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے اس نے لوفر وہ والا نہیں لفنگے والا، لیکن وہ جو شوز ہوتے ہیں لوفرز، چمکدار سے لوفرز پہنے ہوئے ہیں. ایک دہشت گرد نے جو ہے وہ جاگرز پہنے ہوئے ہیں، اور ایک اور دہشت گرد، اچھا 2 دہشت گردوں کو ادھر لے کر گئے، ایک دہشت گرد کو ادھر لے گئے. مطلب پولیس نے اپنی گاڑیاں ایک جگہ کھڑی ہوں گی نا اندھیرے میں. وہ عجیب ایک ڈرامہ سا تھا، خود فوٹیج بنائی تھی، کوئی میڈیا نے بھی بنائی تھی، اور وہ فوٹیج آ گئی تھی. اس کے بعد بنی گالا کی اڈیالہ کی سیکیورٹی اڈیالہ کی. اور اس کے بعد ہم نے ان دہشت گردوں کے بارے میں سنا بھی نہیں، کیا ہوا آگے، کیا معاملات ہوئے. نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی چڑیا کو بھیجا، چڑیا پھر کر کے اڑ کے گئی ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ. آئی بی کے پاس گئی چڑیا پولیس کے پاس گئی، انٹرنل سیکیورٹی والوں کے پاس گئی، چڑیا سی ٹی ڈی والوں کے پاس گئی. چڑیا خبر لائی کہ نہیں کوئی دہشت گرد وغیرہ افغانستان سے نہیں آئے تھے. لیکن پھر یہ ایک کوشش تو ہو سکتی ہے نا کہ یہ وجہ بنا کر عمران خان صاحب کو بھیجا جائے. یہی وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے معاملے میں عمران خان کے سپورٹرز کے سامنے ایک گراؤنڈ بنایا جائے. اور گورنمنٹ بھی اچانک کیوں، اور عدالت کے سامنے بھی کہا جائے گا کہ صاحب دیکھیں گورنمنٹ کیوں ٹرانسفر کی، گورنمنٹ کو ایک گراؤنڈ چاہیے نا، عدالت کے سامنے بھی رکھنے کے لیے گراؤنڈ چاہیے. وہ گراؤنڈ یہ ہے کہ جناب خطرہ ہے. اور وکلا سے ملاقات کی پر بھی پابندی لگائی، اور یہی کہا گیا کہ ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، اس لیے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوگی. تو یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، تو پھر اسی وجہ کو بنا کے بنی گالا شفٹ کیا جائے گا. اور عدالت مان جائے گی کہ دیکھیں پہلے نہ پیش کرنے پر بھی مان گئی نا کہ سیکیورٹی اور محکمہ داخلہ کی جانب سے خط کا آنا. دیکھیے سب کو ماننا پڑتا ہے، ہمارے ہاں تو سب کو ماننا پڑتا ہے، کون نہیں مانے گا؟ ٹھیک ہے نا، منوایا جائے گا. نہیں دیکھیے ماننا ہی پڑتا ہے نا. اب یہ تھوڑے پہ راضی ہو ماننا پڑتا ہے. ہاں تو دیکھیے یہ ایسے ہی چلتا ہے، یہ ایسے ہی اور ہوتا ہے. اور فیصل واوڈا جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا یہ 76 سال سے جی ایسے ہی چل رہا ہے، یہ ایسے ہی ہوا ہے، آگے بھی ایسے ہی چلے گا. عمران خان اگر مانتے ہیں تو کتنے پہ مانیں گے؟ کتنے پہ مانیں گے؟ یہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ 300 روپے میٹر. نہیں یہ بات کی جا رہی ہے نا
6 مہینے 12 مہینے آپ نے چپ کر کے بیٹھنا ہے، یہ شہزاد اکبر صاحب جو کہہ رہے ہیں دہی کھاؤ، کونے میں بیٹھ کے بنی گالے میں بیٹھ کے دہی کھاؤ. اور عمران خان تو ناشتے میں جو ہے وہ آپ کو یاد ہے نا نگدا کوکا میں وہ کہہ رہا تھا ملکو جیوے میرا خان صبح کھانا دہی بھائیا، ہے نا، تو ان کو یہی کہا جائے گا. ملکو بھی لے کر آیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو دہی کھانے کی آفر ہے. عمران خان صاحب دہی کھانے میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے ویسے، یعنی خود دہی کھائیں گے تو کھا لیں گے، لیکن کوئی اور کہے گا نا دہی کھاؤ تو عمران خان وہ آدمی نہیں ہے جو کسی اور کے کہنے پہ دہی کھائے گا. جب کھائے گا دہی اپنی مرضی سے دہی کھائے گا. تو ڈیل ابھی بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے والے ہیں، تو یہ واضح ہو گیا. عمران خان کی پالیٹکس جو ہے، دیکھیے کسی نہ کسی جگہ میں ہمیشہ کہتا ہوں بات کرنی ہے اور بات کرنی پڑے گی، بات کرنے سے بات بنتی ہے تو بات کرنی پڑے گی. بات کس سے کرنی ہے؟ بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی. تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ رہی ہے نا کہ بات کریں، لیکن عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس سطح پہ کس لیول پہ کن چیزوں پہ بات ہو، یہ اس کا معاملہ ہے اس وقت. بس یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.